اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر سننے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ بہت سے لوگوں نے سوال کیے ہیں کہ نماز میں وسوسے آتے ہیں یا رات کو سوتے وقت عجیب و غریب خیالات آتے ہیں اور جس سے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ناظرین، خواب یہ جو خیال آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، اس کے حوالے سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو شیطان تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور جو تمہارا نفس تمہارے اندر وسوسے ڈالتا ہے، ہم دونوں کو جانتے ہیں۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو وسوسے ہمیں آ رہے ہیں یہ شیطان ڈال رہا ہے یا ہمارے اپنے ایجاد ہے، یا ہماری اپنی ایجاد ہے؟ جو ہمارا نفس ہے وہ وسوسے ڈال رہا ہے، یہ کیسے پتہ لگے گا؟ ہمیں اس طرح کے وسوسے آتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیطان ڈال رہا ہے۔ اب آپ کوئی جاب کرتے ہیں، آپ کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے، اس حوالے سے نماز کے وقت آپ کو کوئی وسوسے آتے ہیں کہ آپ آفس میں کام کر رہے ہیں، آپ کو یہ کام کرنا ہے، آپ کو وہ کام کرنا ہے، ابھی آپ نے گھر جانا ہے، ابھی گھر سے باہر جانا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ جو سارے وسوسے ہیں یہ اپنے ہی اندر کے وسوسے ہیں، جو خود ایک وسوسے ہوتے ہیں جو آتے ہیں، ایک وسوسے ہوتے ہیں جو لائے جاتے ہیں۔ اور اس چیز کی تحقیق آپ نے کرنی ہے کہ یہ وسوسے شیطان ڈال رہا ہے کہ ہماری اپنی طرف سے ہیں۔ تو ان تمام وسوسوں کا علاج لے کر ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، ایک چور آیا۔ تو وہ چور کہیں سے چوری کر کے لایا تھا مال، تو لا کے اس نے گھر میں چھپا دیے۔ تو جب چھپا دیے تو بھول گیا کہ میں نے رکھے کہاں ہیں۔ تو حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ شخص آ گیا، پوچھا کہ میرے پاس اشرفیاں تھی، میں رکھ کے بھول گیا ہوں، تو میں کیا کروں؟ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو آج رات نفل پڑھ، پوری رات نفل پڑھ، تو صبح تک انشاءاللہ تجھے جہاں جو چیز بھی گم ہوگی تیری گھر میں موجود ہے، مل نہیں رہی، وہ چیز مل جائے گی۔ اب اس نے ٹھان لی اس بات کی کہ میں نے پوری رات عبادت کرنی ہے، پوری رات نفل پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھے اس نے۔ اس کے بعد جب 2 رکعت نماز پھر پڑھے، اس کو فوراً یاد آ گیا کہ میں نے یہ چیز وہاں رکھی تھی۔ وہ نیت توڑ کے ہی چیز ڈھونڈنے چلا گیا اور چیز جہاں رکھی تھی وہاں سے اس کو مل گئی۔ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جو وہ شخص آیا کہ چیز مل گئی، لیکن وہ تو 2 نفل میں مل گئی۔ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں، مجھے یقین تھا کہ شیطان تجھے پڑھنے ہی نہیں دے گا، شیطان تجھے پڑھنے ہی نہیں دے گا، لہٰذا اس نے 2 نفل میں ہی تیرا کام کر دیا کہ پوری رات ہی نہ کھڑا عبادت کرتا رہے۔ تو اسی والے سے جب انسان کوئی پریشانی میں ہوتا ہے، ڈپریشن میں ہوتا ہے، تو جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جب ایک چیز
اس کے سامنے آتی ہے، کوئی بات گھر کی ہو، باہر کی ہو، دفتر کی ہو، آفس کی ہو، کسی ایسے خیالات جو نہیں آنے چاہیے، برے خیالات یعنی کہ گندے خیالات، وہ چیزیں بھی آتی ہیں، تو اس کے لیے اللہ پاک نے ہمارے لیے بہت آسانیاں فرمائی۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وسوسے ایسے ہوتے ہیں کہ ان وسوسوں کو لے لے کے انسان اتنا پیک پہ چلا جاتا ہے کہ بعض دفعہ اس کا دماغ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور بہت زیادہ وہ اس سے تنگ آتا ہے۔ نچور آدمی تو پھر بھی کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن جو نوجوان ہے، نئی نسل ہے، یہ ہائپر ہو جاتے ہیں۔ تو آپ سب کے لیے تمام ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے، قرآن پڑھنے والوں کے لیے، اور جن کو رات کو وسوسے آتے ہیں ان کے لیے، جو خوابوں میں ڈرتے ہیں ان کے لیے، اور جو بچنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، بچانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو گناہوں سے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں کہ ہم سے یہ گناہ نہ ہو، ان کے لیے خاص طور پہ یہ وسوسے ہیں۔ یہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق صبح شام 7 بار پڑھے۔ اس کے بعد وقر ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربک ان یحضرون۔ یہ آپ جتنا چاہیں پڑھیں، جتنا آپ بچنا چاہتے ہیں گناہوں سے، جتنا آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں آپ یہ پڑھتے جائیں۔ اور کسی کو جنات کا دورہ پڑ گیا ہو تو 7 بار پڑھ کے یہی دونوں چیزیں 7 بار پڑھے، اس کے کان میں دم کر دو، انشاءاللہ عزیز وہ جو دورہ اس کو پڑا اسی وقت وہ ٹھیک ہو جائے گا، یعنی کہ جو جس تکلیف میں وہ ہے وہ تکلیف اس سے دور ہو جائے گی۔ اور روزانہ اپنے بچوں کو یہ پڑھ کے آپ دم بھی کر سکتے ہیں تاکہ شیاطینوں کا حملہ بچوں پر نہ ہو۔ سب سے زیادہ جو بچوں پر آج کل شیاطین کا حملہ ہو رہا ہے، تو جس سے بچے پڑھنے سے بھاگتے ہیں، مدرسے سے بھاگتے ہیں، تو آج کل بچوں پہ بہت زیادہ یہ حملے ہو رہے ہیں۔ بچے کہتے ہیں جی ہم پڑھتے ہیں سر میں درد ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے آپ ان کو بچوں کو یہ یاد کرائیں، یہ صورتیں دونوں صورتیں بچوں کو یاد کرائیں، وہ پڑھیں، روزانہ پڑھتے وقت اسکول جائیں اور رات کو سونے سے پہلے پڑھیں، انشاءاللہ جب ہوم ورک کریں تب پڑھیں، تو یہ تمام وسوسوں سے ان کو ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ تو ملتے ہیں، اگر آپ کو مزید کچھ پوچھنا ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔